اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ الآخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر مستقل جاری و ساری ہے، اور ابتداء قرآن سے ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں، پارہ نمبر 4۔ انشاءاللہ کل ختم ہو جائے گا، چوتھا پارہ شروع ہوگا، پرسوں سے 5واں پارہ شروع ہوگا، اور آج کا درس نمبر 138 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 21 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ آج کی جو آیت ہے، اس میں ازدواجی زندگی سے مربوط احکام ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں توبہ کے بارے میں تذکرہ تھا کہ توبہ کس وقت اور کب تک کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر کی حدیث بھی ہم نے پیش کیا کہ کسی کو اپنی موت کا خبر نہیں ہے کب موت آئے گی، لہذا اگر کوئی گناہ کا انسان مرتکب ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ کرے، فوراً جائے، کیا مسجد میں جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اور آج کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، حلال نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم میراث حاصل کر لو اپنی عورتوں کا، کرہا یعنی زبردستی، یعنی زبردستی اس کو جو میراث میں جو چیز ملی ہے اس کو زبردستی خود حاصل کر لو، یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا جو میراث ہے اسے ملنا چاہیے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، یہ تو میراث کی بات گزری۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور تم ان پر سختی نہ کرو، ان پر زیادتی نہ کرو، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے اردو میں نامردی نہ کرو، کہ جو تم نے مہر وغیرہ دیا ہے، جو پیسہ دیا ہے، جو کچھ دیا ہے اس میں سے واپس لینے لگو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم جو اس کو، یا پھر جو اس کو میراث ملی ہے، جو ترکہ ملا ہے، اس کے بارے میں بھی ہے اور خود مہر کے بارے میں بھی ہے، اس پہ سختی نہ کرو۔ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم اس کو لے لو، جو عطا کیا، جو دیا ہے اس کو واپس لے لو، اس کو واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ نافرمانی کر رہی ہوں، تو گناہ کا مرتکب ہو رہی ہوں، تو واپس لے سکتے ہیں۔ وعاشروہن بالمعروف، مردوں سے حکم ہو رہا ہے، وعاشروہن بالمعروف، نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، لیکن اگر تمہیں کوئی چیز ایسی ہے جو پسند نہیں آ رہی ہے، تمہیں ناراضگی ہو رہی ہے، تو پھر کیا حکم ہو رہا ہے؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور تو امید ہے أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا کہ جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور خدا بند عالم اس کے بدلے میں تمہیں خیر کثیر عطا کرے گا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب دین اسلام کے آنے سے پہلے یہ عرب میں جاہلیت میں یہ سسٹم ایک تھا کہ شوہر جب انتقال ہو جاتا تھا تو پھر میراث کو چاہے اپنے گھر ہی میں رہے، کسی طریقے سے اس کو بند کر کے رکھتے تھے، یا پھر جو ہے اس سے ازدواج کر لیتے تھے اس عنوان سے کہ یہ میراث ہمیں مل جائے، باہر نہ جانے پائے۔ یہ عنوان صحیح نہیں ہے۔ لہذا ابو قیس نامی شخص ہے، ابو قیس انصاری، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی زوجہ تھی جن کا نام تھا مسمات کبیثہ، مسمات کبیثہ، انہوں نے آگے پیغمبر سے شکایت کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح سے ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، جو مال ہے واپس لیا جا رہا ہے، میراث واپس لیا جا رہا ہے، ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا رکو، اور پھر یہ آیت کہ یا ایھا آمنوا لا یحلکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے کو لو، ولا تعضلوہن، ان پر زیادتی کرنا صحیح نہیں ہے، وہ پیسہ حلال نہیں ہے، مگر یہ کہ بأن یاتین بفاحشۃ مبینہ، تو پھر واپس لے سکتے ہو، اور وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ معروف بات نہیں۔ اسلام سے پہلے جو ہے یہ دور جہالت کے زمانے میں صنف نسواں کا مدافع رہا ہے۔ دین اسلام نے عورتوں کو مقام اور عزت اور منزلت و مرتبہ دیا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے کوئی بھی اہمیت، کوئی بھی ویلیو نہیں۔ اس کے آثار آج ہمارے دکھتے ہیں، کفر کے ہیں، اور حکومت بہت سے دعوے کرتی ہے کہ ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، حقوق دیے جائیں گے، آج دعویٰ کر رہی ہے لیکن حقوق عورتوں کو ہے۔ لیکن دین اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ان حقوق کو بیان۔ اب یہاں پر جو ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم پسند نہیں کرتے ہو ہے تو اس پہ صبر کرو، یہ حکم ہو رہا ہے، یعنی مردوں سے خطاب ہے کہ اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے ہو، پسند نہیں کرتے ہو، تو اس پہ صبر کرو، اس کے تلخ مزاجی ہے جو بھی ہے۔ لیکن آگے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، خدا بند عالم اس میں جو تم صبر کرو گے تو تمہارے لیے اللہ خیر کثیر عطا کرے گا، چاہے دنیا میں عطا کرے یا آخرت میں عطا کرے۔ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے یہ کہا کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، من نفس واحدہ، سب ایک ہی نفس سے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مہر لینے کا یا جو پیسے وغیرہ دیے ہیں اس کو زبردستی لینے کا حق نہیں ہے، اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ اب پڑھیں گے آیت نمبر 20، سورہ نساء آیت نمبر 20۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ دین اسلام وہ مذہب ہے جو کامل ترین دین ہے، جہاں پر تمام راستے دوسرے مذاہب میں بند ہو جاتے ہیں، دین اسلام میں کہیں پہ راستہ بند نہیں ہے، ہر مشکل کا حل دین اسلام میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ زن و شوہر میں اگر
دوستی و محبت نہیں ہے، اچھی زندگی نہیں گزر رہی ہے، تو ان کے درمیان بھی اسلام نے راستہ کھول رکھا ہے۔ اور راستہ کیا ہے؟ کہ طلاق کا راستہ ہے۔ جیسا کہ ہندو مذہب میں کیا ہے کہ نہیں، طلاق نہیں دے سکتے ہیں، جیسے ہو گئی ہے اسی طریقے سے گزارنا ہے، جل کے مر کے کیسے بھی۔ لیکن اسلام نے کیا کہا؟ کیا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا، اگر تم چاہتے ہو بدلنا، کب؟ جب کہ رائے حل نہ ہو، زوجن مکان زوجن، اس کی جگہ پہ دوسری عورت سے شادی کرنا چاہ رہے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، آپ نے پہلی والے کو بہت سارا مال دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس سے کچھ واپس نہیں لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم مجھ سے لوگے، کیا یہ مردی ہے، مردانگی ہے کہ تم مجھ سے لے لو بہتان اور کر کے؟ یہ کھلا ہوا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا دین اسلام نے احکام بیان کیے ہیں کہ جو مہر کا پیسہ دیا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی جو کچھ بھی دیا ہے، زیادہ دیا ہے کم دیا ہے، اس کو واپس نہیں لے، البتہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب تو اسی طریقے سے آخری عمر تک بس کٹو مرو اور اسی طرح زندگی گزارو، نہیں، یہ راستہ پھر بھی ہر مشکل کا رائے حل دین اسلام میں موجود ہے۔ لہذا طلاق کا جو مسئلہ ہے، جس کے لیے مشہور ہے کہ بدترین حلال جو ہے وہ کیا ہے؟ طلاق ہے، سب سے برا حلال۔ زمین و آسمان کانپتے ہیں، اسی طرح نہیں کہا گیا، لیکن اگر نہیں ہے کوئی راہ حل تو اس کے لیے حکم بیان ہو رہا ہے۔ لہذا نکاح کے لیے کوئی شرط و شروط نہیں ہے، صیغہ جاری ہو جائے، انکاح تو قبل تو ہو گیا، لیکن جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو دین اسلام نے یہاں پر چونکہ ایک بہترین جو زندگی گزر رہی ہے، منتشر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پرابلمز سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بہت آتے ہیں، تو وہاں پہ سختیاں کی ہیں۔ کیا کہ طلاق دینے کے وقت 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 عادل گواہ ہوں، طلاق عربی میں پڑھا جائے، صیغے تعلیق جاری کیا جائے، اور اس طہارت میں اس سے رعایت جو ہے طلاق کے لیے ہے۔ اور یہ بھی نقطہ اہم ہے جس پر رعایت نہیں ہوتی ہے کہ عدے کے درمیان، طلاق کے بعد تقریباً 3 مہینہ عدہ ہوتا ہے، اس کے درمیان زوجہ گھر میں رہے، کہ ہو سکتا ہے دوبارہ جو ہے اختلاف ہو گیا تھا دوستی میں، بدل جائے۔ یعنی اسلام، قرآن، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر کہیں کچھ بگڑ بھی گیا ہے تو اس کو صحیح کیا جائے۔ لیکن جنہوں نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا، انہوں نے مسائل شرعی کو بھی بدل ڈالا، کہا 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، ہو گیا۔ لیکن در اہل بیت سے جو دین ملتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ 1 مرتبہ اگر طلاق دے دیا ہے تو بھی طلاق رجعی ہے یہ، یعنی عدے کے اندر رجوع کر لے تو کوئی طلاق ہی نہیں ہوا، رجوع نہیں کیا، عدہ پورا ہو گیا تو 1 طلاق، پھر ساتھ رہ رہے ہیں، پھر دوبارہ طلاق ہو، پھر بھی طلاق رجعی۔ اب تیسری مرتبہ جب طلاق دیں گے تو طلاق بائن، یعنی اب جو ہے محلل کی ضرورت ہے۔ لیکن جنہوں نے در اہل بیت کو چھوڑا، کہا کہ 1 ہی مرتبہ میں 3 ہو جائے، تو جب 3 طلاق ہے تو 3 بار میں ہوگا، 1 طلاق سے غیر طلاق جاری ہونے کے بعد عدہ گزر جائے تو 1 طلاق ہوگا، پھر دوبارہ نکاح ہو، اگر رجوع نہیں کیا طلاق عدے کے درمیان، تب رجوع کر لیا تو ہوا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں گیا، اور پھر دوبارہ عقد ہو، پھر اس طریقے سے۔ لہذا طلاق کے لیے اسلام نے سختی سے کیا ہے؟ آیت الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق رجعی ہے، اس کے بعد طلاق بائن ہے، جس میں محلل کی ضرورت پڑتی ہے، جسے کہتے ہیں حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، جڑنا آسان، جدا ہونا مشکل، تاکہ انسانیت کا نظام بہترین اور اچھے طریقے سے جاری ہو، ساری رہے۔ مشکلات انسان کے پاس جو آتے ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ پھر اللہ جو ہے خیرن کثیرا، خیر کثیر عطا کرے گا۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ محسن خراتی صاحب
اپنے درس میں فرمایا انہوں نے کہ انسان مشکلات میں جب آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، تو وہاں سے ملتے ہیں. تو انہوں نے اپنی مثال دیا کہ میں جاتا تھا میں اور میں پڑھ رہا تھا اور وہاں پر اسٹوڈنٹس کچھ ہو گیا اور شکایت کیا، پرنسپل کے پاس شکایت پہنچی اور پرنسپل نے ان شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو سزا دیا. جب سزا دیا تو پھر ان لوگوں نے مجھے وارننگ دیا کہ تم آؤ کالج، ہم تمہیں ماریں گے. خود فرماتے ہیں کہ جوانی کے جوش میں چلا گیا کالج اور 17-18 لوگوں نے، یہاں تک کہ میں اٹھ کے نہیں آ سکتا تھا کسی طریقے سے، سب ہوئی مشکلات کے ساتھ گھر پہنچ. جو ہمارے والد محترم کہتے تھے جاؤ طالب علم ہو جاؤ، مولانا ہو جاؤ. البتہ تمام علم جو بھی ہو، علم انسان کو عزت دیتا ہے، یہ ہمیشہ دھیان رہے. علم کو عزت دیتا ہے، علم انسان کو ہے. تو فرما رہے ہیں جب جائیں گے طالب علم بنیں گے، اور پھر آ کر کے حوض علمیہ میں علم دین حاصل کیا. اور ان کی تفسیر نور میں انہوں نے بہترین تفسیر پیش کیا ہے، مفسر قرآن ہے. اور ساتھ ساتھ تفسیر نمونہ میں بھی جو گروپ ہے علمی، جو گروپ بنا تھا تفسیر نمونہ کو لکھنے کے لیے، اس میں بھی آیت اللہ محسن قراتی نے بہت محنت کی ہے. اور اس وقت دین اسلام کے لیے ایک بہترین نعمت ہے. ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں استاد محترم کو طول عمر عطا فرمائے، اور حقیر کو بھی ان کی خدمت میں شاگردی کا بہت موقع ملا. مدرسہ حجتیہ میں ہر ہفتے آیا کرتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک کلاسز کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں بھی استفادہ کرنے کا موقع ملا. اور ان کے درس کی وجہ سے اور انس با قرآن کی وجہ سے مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ درس ترجمہ و تفسیر قرآن، ابتدائے قرآن سے سورہ حمد سے لے کے سورہ ناس تک ضرور اس کی تلاوت کی جائے گی، اور مومنین اس میں بہترین ثواب اور بہترین قرآن فہمی پیش کی جائے گی. ہے کہ جس میں کوئی راستہ رکا نہیں ہے. اور تاریخ میں آپ دیکھ لیں ہمیشہ عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا رہا. اگر عورتیں اس چیز پر غور کریں، صرف مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی بھی مذہب کی ہو، عورتیں اگر اس چیز پر غور کریں کہ اسلام نے کتنی زیادہ عزت دیا ہے. اسلام نے کیا کہا کہ من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے ہیں، مقام دیا، منزلت دیا. اگر اس پر غور و فکر کریں تو خدا کی بارگاہ میں سربہ سجود رہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. طول تاریخ میں رہے ہیں، لیکن جو بھی مشکلات ہیں دین اسلام نے ہر ایک کا راہ حل بتایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں بند ہو، کوئی بنبست، فارسی میں کہتے ہیں بنبست نہیں ہے. اگر قابل حل نہیں ہے تو پھر کیا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَإِنْ أَرَدْتُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر چاہتا ہے کہ وہ پہلی کے دوسرا عقد کر لے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، جو مہر دیا ہے اور جو پیسے وغیرہ دیے ہیں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس سے کچھ نہ لے. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس پہ بہتان لگا کر کے اس کو پیسوں کو لینا چاہ رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اس میں مبین ہے، بہت بڑا کھلا ہوا گناہ ہے. اب پڑھیں گے آیت نمبر 21، آج کی آخری آیت. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم کیسے اس کو لے لو گے جو تم نے دیا ہے. قرآن انسان کی فطرت کو جھنجھوڑ. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ،
کیسے اس کو تم واپس لوگے؟ قد افضا بعضکم الی بعض، تم نے خلوت کیا ہے، افضا یعنی جلد کا ملنا، قد افضا بعض وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تمہارے درمیان میثاق غلیظ ہوا ہے۔ عقد کو کہتے ہیں میثاق غلیظ۔ مثلا آپ جیسی چیز خریدنے جاتے ہیں ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ سبزی وغیرہ لینے جاتے ہیں، پھٹ سے جا کے لے لیتے ہیں، گئے کوئی زمین میثاق غلیظ ہوتی ہے۔ اخذنا منکم میثاقا، انہوں نے تم سے میثاق غلیظ لیا ہے، بہت مضبوط عہد و پیمان ہے۔ اس کو اگر پہلی بات یہ کہ رائے حل ہے، ہر چیز کا رائے حل ہے، اگر نہیں حل ہوتا ہے تو جو کہ سب سے سخت راستہ ہے کہ اگر ساتھ میں زندگی نہیں گزر پا رہی ہے، ایک دوسرے کو نہیں سمجھ، پھر اگر طلاق بھی دیتا ہے تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اس کو تم کیسے لوگے؟ واپس نہیں لو۔ میثاقاً غلیظا، ایک بہت ہی غلیظ یعنی گاڑھا، غلیظ یعنی بہت ہی مضبوط عہد و پیمان زن و شوہر کے درمیان عقد میں ہوتا ہے۔ خدا بند عالم نے اس آیت میں حقوق اور عاطفے کو کتنے بہت ہی نرالے و بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے، چیلنج کرتے ہوئے کیف تاخذونہ، کیسے تم واپس لوگے؟ واخذنا میثاقا غلیظا، انہوں نے میثاق غلیظ لیا ہے، یعنی عقد جو ہے میثاق غلیظ کہلاتا ہے۔ لہذا حقوق اور عاطفے کو خدا بند عالم نے یہاں پر جمع کر کے بیان کیا ہے تاکہ مرد نامردی نہ کریں، ایسا نیچا کام نہ کریں، بلکہ انہیں چاہیے کہ گزشتہ جو محبتیں ہیں ان کو یاد کرے انسان، برائی چیز کو۔ ہمیشہ انسان کو مکھی کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ مکھی جو ہے زخم پر ہی بیٹھتی ہے، بلکہ اچھائیوں کو بھی دیکھا جانا چاہیے۔ اچھائیوں کو جو دیکھا جائے گا تو پھر یہ نفرتیں، یہ دشمنیاں، یہ مخالفت ختم ہو جائے گی۔ ہاں، جو ہے انسان کو ان سب چیزوں پر توجہ دینا چاہیے۔ کیف وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم سے میثاق غلیظ ہوا، بہت ہی سخت میثاق ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ اب جو ہے نہیں ایسا نہیں ویسا ہے، نہیں، بلکہ بہترین راستہ یہ ہے کہ اچھائیوں کو یاد کیا جائے، جب اچھائیوں کو یاد کیا جائے۔ اور اگر ایسا ہے، انسان کامیاب کون ہے؟ کامیاب انسان وہ ہے جو ذات میں نیچے دیکھتا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے، معنویات اور روحانیت میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے۔ آج اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے کہ کیسے لوگ ہیں، کیسی زندگیاں گزار رہے ہیں، کتنا پریشان حال ہیں۔ جناب موسیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک کتا دکھائی دیا، کتے کا بال ایسا پتلا ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، لاغر ہے، تمام برائیاں جتنی ہو سکی اصحاب نے اس کتے کی بیان کرنا شروع کیا، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی۔ جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ غور سے دیکھا اور کہا دیکھو اس کا دانت کتنا اچھا اللہ نے بنایا، اس کا دانت کتنا خوبصورت ہے۔ یہ انبیاء نے درس دیا ہے کہ ہم اچھائیوں کو ڈھونڈیں، اگر نہ لینا چاہیے۔ انسان خطا کار ہے، انسان کے اندر کمیاں ہر انسان میں ہوتی ہے، اگر کمیاں نہ ہوں تو پھر یہ انسان نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی صرف کمیوں کو دیکھتا ہے تو دنیا میں نہ تو دنیا میں اس کی اچھی زندگی گزرے گی، نہ تو آخرت میں ہی اچھی زندگی گزرے گی۔ اگر اچھی زندگی گزارنا ہے تو اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے، اچھائیوں کو دیکھنا اور اس کی تعریف کرنا، تمجید کرنا، خوشحال ہونا، اس اچھائیوں کو اپنے اندر لینا،
نہ کہ صرف برائیوں کو دیکھے۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو ہم چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پروردگارہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ایصال ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حجر کرار ہیں، عزادار ہیں، ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم کو اس لائق بنا دے کہ امام کے سپاہیوں میں ہم شامل ہو سکیں۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔